قرآن کریم کی قرأت کے حوالے سے غامدی صاحب کا نقطۂ نظر آپ پڑھ چکے ہیں، آج آپ ماشاءاللہ مفتی کورس میں ہیں، 8 سال آپ نے علم دین پڑھا ہے، خصوصاً صحیح بخاری میں آپ نے اس بحث کو تفصیلاً پڑھا ہوگا، اور اگر آپ نے یہاں تخصص = PhD کلاسز اسلامک اسٹڈیز میں آپ نے اصول تفسیر پڑھے ہوں تو آپ قرأت کی نوعیتوں کے بارے میں پڑھ چکے ہوں گے، پڑھا ہے آپ نے؟ جی، تو یہ جو نظریہ ہے یہ قرآن کریم کی قرأت کے حوالے سے ہے۔ غامدی صاحب کی کتاب ہے میزان، غامدی صاحب اس کتاب کے صفحہ 32، یہ طبع 2 اپریل 2002 کی جو چھاپا ہے، میں اس کے صفحے کے مطابق بات کر رہا ہوں، بعض اوقات پبلشر کے حوالے سے اور طبع کے آگے پیچھے ہونے سے صفحات بدل جاتے ہیں، تو یہ طبع 2 اپریل 2002 میں جو ان کی کتاب چھپی میزان، یہ اس کا حوالہ صفحہ 32 سے ہے۔ کہتے ہیں یہ بالکل قطعی ہے کہ قرآن کریم کی ایک ہی قرأت ہے جو ہمارے مصاحف میں ثبت ہے، اس کے علاوہ جو قرأتیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں یا مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں یا بعض علاقوں میں بعض لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں، وہ سب اس فتنہ عجم کی باقیات ہیں جن کے اثرات سے ہمارے علوم کا کوئی شعبہ افسوس ہے کہ محفوظ نہ رہ سکا۔ یعنی انہوں نے قراءات کو فتنہ عجم قرار دیا کہ قراءات کچھ بھی نہیں ہے، لیس بشیء لیس بقوی۔ مزید بھی اسی میزان کے صفحہ 25 پر صفحہ 26 پر اسی کی ایک ریلیونٹ بات مزید لکھتے ہیں، یہ بھی اپریل 2002 کا طبع ہے۔ کہتے ہیں قرآن صرف وہی ہے جو مصحف میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں، جسے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کے پوری دنیا امت مسلمہ کی اکثریت اس وقت تلاوت کر رہی ہے اور اس کے مطابق ہو رہی۔ اس کے سوا کوئی دوسری قرأت نہ قرآن ہے، نہ اسے قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ فائنل کر دی انہوں نے بات، جنہوں سے پنجابی کہتے ہیں مکا چھڑی ہے، یعنی اور تو کوئی بات رہی نہیں ہے کہ جس کو ہم کوئی قرآن کریم کی قرأت کے بارے میں بطور نظریہ پیش کر سکیں۔ اب میں اس پہ آپ کی خدمت میں اسلامی نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں کہ اصل نقطہ نظر قراءات کے بارے میں کیا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی 7 یا 10 قرأتیں یہ متواتر ہیں، جسے 7 اور 10 یہ دونوں کہتے ہیں۔ یہ نظریہ امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صحیح طور پہ ثابت ہے۔ وہ کیا ہے یہ آپ پڑھیے دیکھیے، یہ صحیح بخاری ہے، کتاب الفضائل ہے، باب انزل القرآن علی 7 احرف ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 747، یہ 747 ہے، یہ قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان سے جو چھپی ہے، یہ میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی حدیث طویل قال، یہ آپ روایت پڑھ بھی چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں، اور میرے خیال میں کئی بار آپ کے سامنے یہ روایت آئی ہوگی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک تفصیلی روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نقل فرمائی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ حصہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذالک انزلت ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه، فرمایا کہ اے لوگو بے شک اسی طرح قرآن نازل ہوا اور قرآن کریم 7 قرأتوں پر 7 حروف پر نازل ہوا، ان میں سے جو آسان لگے اس کو پڑھ لیا کریں۔ اچھا، پھر روایت صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ صحیح مسلم باب بیان القرآن انزل علی 7 احرف، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273 273 ہے، طبع قدیمی کتب خانہ کراچی ہے، اس میں بھی روایت موجود ہے لیکن صحابی اور ہیں، اس حدیث پاک کو نقل کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ روایت ایک طرح کے مضمون کی ہو، صحابی اور ہو، تو اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مشاہد یا متابع؟ اصول حدیث آپ نے پڑھی ہے، اسے مشاہد کہتے ہیں، شاہد گواہ کو کہتے ہیں نا، دوسرا گواہ آ گیا۔ ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابی بن کعب وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابی مجھے قرآن کریم سناؤ، کہ یا رسول اللہ انا اقرأ علیک وقد انزل علیک، میں آپ کو سناؤں، آپ پہ تو قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ فرمایا ابی مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ابی سے قرآن سنوں، کہ یا رسول اللہ اللہ سمانی
فقال نعم اللہ سماک، کہ اللہ نے میرا نام لیا؟ کہا جی ہاں اللہ نے تیرا نام لیا۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم جاءه الرابع فقال ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن على 7 احرف فأیما حرف قرأوا علیہ فقد اصابوا۔ حضرت ابی فرماتے ہیں رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس طرح جبرائیل آتے رہے مختلف واقعات۔ پھر فرماتے ہیں جب چوتھی مرتبہ تشریف لائے تو عرض کی کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنی امت کو 7 حروف پر قرآن پڑھائیے، بس جو بھی حروف پڑھیں درستگی کو وہ صحیح طریقے کو پا لیں گے۔ تو اس سے سمجھ آیا کہ 7 طریقوں پر قرآن کریم اترا ہے۔ یہی روایت جامع ترمذی باب ما جاء ان القرآن انزل علی 7 احرف، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 587، طبع مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور سے چھپی ہے، اس میں بھی یہی روایت موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔